نہ آٹے نہ چینی کا اب کال ہو، ہر ایک مارکیٹ میں کھرا مال ہو، نہ جلسے نہ دھرنے نہ ہڑتال ہو، یہ نہ گندی سیاست کا جنجال ہو، وطن کی فضا کا یہ احوال ہو، کرونا جہنم کو ارسال ہو، مبارک مبارک نیا سال ہو۔ واہ واہ جی، آپ نے سنا، مجھے تعارف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بہرحال پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں رشید صافی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7واں دن، اور ناظرین آپ نے آغاز ہی میں سرفراز شاہد صاحب کا شاہکار شاعری سے ہم نے آغاز کیا، اور نئے سال کا تحفہ ہماری طرف سے ایکسیجن دیکھنے والوں کے لیے خصوصی تحفہ۔ تو سرفراز شاہد صاحب تو ویسے بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ شاعر ہے، ادیب ہے، آپ 33 سے زیادہ کتب لکھ چکے ہیں، آپ کالم نگار بھی ہے، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی حاصل کر چکے ہیں، متعدد اور بھی ایوارڈ ان کے نام ہے، اور سب سے بڑی بات جو ان کو ہمیشہ سے ملتی رہی ہے، عوام کی محبت ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ اور آج کل آپ کو علم ہے کہ کرونا کا زمانہ ہے، ایک وبائی وقت ہے، زمانہ ہے، اس میں ان جیسے شخصیات کی ان موجودگی ہمارے لیے کسی رحمت سے کم نہیں ہے۔ آج اس خصوصی سیگمنٹ میں 7ویں دن کے ہم نے زحمت دی ہے سرفراز شاہد صاحب کی، تو میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے زیادہ گفتگو کریں اور وہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنے میں مدد کرے۔ تو میں باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سرفراز شاہد صاحب، آپ نے آغاز ہی میں بہت ہی اچھا کلام ہمیں پیش کیا، ہمیں سنایا۔ اس کا شان نزول پہلے آپ سے جاننا چاہیں۔ یہ شان نزول کل ہی ہوا جب آپ سے بات ہوئی ٹیلی فون پر کہ آپ نئے سال کے سلسلے میں پروگرام کر رہے ہیں، تو وہ بس واردات شعری مجھ پہ نازل ہو گئی، تو میں نے یہ شعر کہہ دیا۔ آپ کی اس قسم کی وارداتیں تو آج ہم جی بھر کے آپ سے سنیں گے اور محظوظ ہوں گے اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم تھوڑے سے اپنے ذہنوں کو ریفریش کرنے کے لیے آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے جی، میرا تعلق تو اب اسلام آباد سے ہے، جی، اسلام آبادی شہر اقتدار ہی میں بسیرا ہے، اقتدار ہے، یا میں کیا کہوں کہ لیکن میری پیدائش ہوئی تھی گوجرانوالہ میں۔ میرے والد پنجاب گورنمنٹ کے ایک محکمے میں تھے، تو ان دنوں وہیں ان کی پوسٹنگ تھی، تو وہ وہاں میری پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد وہ ابتدائی تعلیم میں نے جو حاصل کی 3-4 سال، وہ امریکن مشن اسکول قصور میں ہوا، کیونکہ میرے والد ٹرانسفر ہو کے وہاں چلے گئے تھے۔ وہاں میں نے تقریباً 4-5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر وہ راولپنڈی ٹرانسفر ہو گئی ہماری، تو وہاں آ کے ڈینیز ہائی اسکول میں ہم داخل ہوئے، میٹرک وہاں سے کیا، اور پھر گورنمنٹ کالج راولپنڈی سے BSc کیا، اور MSc میں نے پشاور یونیورسٹی سے کیا۔ اچھا، پشاور یونیورسٹی میں بھی آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع ملا؟ بالکل، اور مجھے وہ یونیورسٹی بہت پسند آئی، اس کی تعمیر، اس کی بلڈنگ، اس کے لان۔ تو سچی بات یہ ہے، مجھے اور بھی کہیں داخلہ مل گیا تھا، لیکن آئی پریفرڈ ٹو جوائن پشاور یونیورسٹی۔ تو یہ تو تعلیم تھی میری، لیکن جب میں نے MSc کیا تو اسی وقت پبلک سروس کمیشن کی یہ پوسٹیں محکمہ موسمیات کی اناؤنس ہوئی، تو میں اس میں سلیکٹ ہو کے محکمہ موسمیات کو میں نے ایز اسسٹنٹ میٹرولوجسٹ۔ زندگی کا آپ نے آغاز محکمہ موسمیات سے کیا، اس پہ بھی آپ سے سنیں گے، لیکن پشاور کا زمانہ تھوڑا سا ہم ڈسکرائب اگر آپ کر دیں ہمارے لیے، وہ کون سا زمانہ تھا، کون سی دہائی تھی اس وقت؟ پشاور یونیورسٹی سے وابستہ اور پشاور کی تعلیمی درسگاہوں سے بہت بڑی بڑی شخصیات نکلی ہے۔ آپ کا آمنا سامنا وہاں پہ پشاور یونیورسٹی میں کسی سے ہوا؟ آپ اس کی تھوڑی سی یاد ہے اگر ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھیے، میں
پشاور یونیورسٹی میں رہا ہوں 62 سے 64 تک، بلکہ 65 تک سمجھ لیجیے۔ اس زمانے میں پشاور یونیورسٹی کے حوالے سے احمد فراز وہاں اس وقت اسلامیہ لیکچرر تھے اسلامیہ کالج جی میں، جی اور ایک اور شخصیت تھی مرزا محمود سرحدی، جی بہت بڑے مزاح نگار تھے، اور یہ ان کا یونیورسٹی سے یہ تعلق تھا کہ یہ وہاں فنکشنز وغیرہ میں اکثر آتے تھے، اور وہیں ان سے میری ملاقات بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ وہ پشتو ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے پریشان خٹک صاحب، جی بہت بڑے دانشور، جی بڑے دانشور، اور ان سے میری ملاقات قائد شناس، اور بعد میں جب وہ چیئرمین اکیڈمی آف لیٹرز ہوئے تو انہوں نے میری کتاب اردو مزاحیہ شاعری بطور ریفرنس بک شائع کی۔ جی وہ کتاب جو ہے بہت ہی نایاب کتاب ہے، جو مزاحیہ شاعری کے حوالے سے پورے ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت اس نے اختیار کر لی، اس کی بھی بات کریں گے۔ لیکن چاہوں گا کہ آپ نے یہ عملی زندگی میں جب آپ آئے محکمہ موسمیات کو آپ نے جوائن کیا، یہ طنز و مزاح ایک سرکاری ملازم کے لیے، ویسے بھی کسی بھی شاعر کے لیے ان حالات میں جو ہماری سوسائٹی کی جو حالت ہے اس میں طنز و مزاح کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پھر ایک سرکاری ملازم ہوتے ہوئے آپ نے بہت شاہکار تصانیف بھی لکھی اور آپ نے شاعری میں بھی کمال دکھایا، کیسے ممکن ہوا؟ صافی صاحب، بات یہ ہے کہ اگر بات سلیقے سے کہی جائے، یعنی اگر گناہ سلیقے سے ہو گناہ نہیں، تو میں نے تو بہت پہلے سے شاعری شروع کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا کی تھی۔ تو میں بچپن میں جب یہ قصور میں اسکول میں پڑھتا تھا، غالباً 11 سال کی عمر میں آپ نے 11 پہلا سال کی شعر، عمر تھی میری، اور میں 4تھی جماعت میں تھا شاید، تو وہ میں نے پہلا مکمل شعر کہا۔ میں ٹوٹے پھوٹے مصرے تو لکھتا ہی تھا، لیکن وہ میں نے جو پہلا مکمل شعر لکھا وہ ہماری کلاس ٹیچر تھی اس کے بارے میں تھا۔ واہ واہ، تو وہ ایسا تھا کہ وہ بہت ہی اچھی خاتون تھی، بڑی خوش ادا، خوش لباس اور خوش مزاج تھی، تو روزانہ نئے نئے کپڑے پہن کے وہ آتی تھی۔ تو میں نے ایک کاپی میں لکھتا ہوتا تھا شعر، میں نے اس میں شعر لکھ دیا کہ کبھی ساڑی پہنتی ہے، کبھی لہنگا پہنتی ہے، کبھی لہنگا پہنتی، کبھی ساڑی پہنتی ہے، کبھی لہنگا پہنتی ہے، یہ جو کپڑا پہنتی ہے بڑا مہنگا پہنتی۔ واہ واہ، اچھا، وہ میرے کلاس یہ آپ 11 سال عمر میں یہ شعر کہہ رہے ہیں؟ کہا، اور میرا جو روم میٹ کلاس میٹ تھا ساتھ، اس نے میڈم سے کہہ دیا کہ جی آپ کے بارے میں شکایت کر دیا۔ اس نے کہا کیا دکھاؤ مجھے، میں نے شعر دکھا دیا، اس نے پڑھ کر مجھے تھپکی دی، کہنے لگی کہ بیٹا آپ تو بڑے باذوق ہیں، اور چونکہ میں اچھے اسٹوڈنٹس میں تھا، پڑھائی میں بھی ٹھیک تھا، تو مجھے یہ پہلی جو حوصلہ افزائی ملی وہ اس خاتون ٹیچر سے، اور پھر یہ وارداتیں چلتی گئیں جی۔ پھر میں نے نظمیں لکھیں، اور اس زمانے میں جو بچوں کے رسالے آتے تھے، تعلیم و تربیت، کھلونا، بچوں کی دنیا، اس طرح کر کے تقریباً سبھی رسالوں میں میں چھپتا رہا۔ بچپن اور لڑکپن میں بہت سارے شعراء تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، عموماً ہم نے دیکھا کہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے ان سے، کوئی ان کی جذباتی وابستگی کسی ایک خاص واقعے سے ہو جاتی ہے، اور وہ عموماً جو رومانوی شاعری ہے، ہم نے بہت شعراء سے وہی سنا کہ اس قسم کا کوئی حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا اور اس کے بعد ان کی شاعری کا سلسلہ چل پڑا۔ طنز و مزاح بظاہر تو سننے والوں کو ایک بہت لطیف اور شفیق سی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اس کی آمد اور اس کی تخلیق بہت مشکل کام ہے۔ 11 سال کی عمر میں آپ نے طنز و مزاح ہی سے آغاز کیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تھوڑا سا پس منظر یہ بتا میں آپ کو بتاؤں جی کہ میں اس کی کوئی وجہ نہیں بیان کر سکتا، یہ جو کچھ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے حرف میں ایک برکت پڑتی رہی، میں لکھتا رہا، اور بہت سی چیزیں میری چھپی
उन दिनों जो रिसाले थे मैंने जिनके नाम लिए, और पहली मेरी नज़्म एक रिसाला था गुंचा बिजनौर से निकलता था, तो उसमें छपी थी 1953 में। अच्छा, तो आप देखिए कि कितना अरसा हो गया मुझे शायरी करते, जब से मैं शेर कह रहा हूँ, और आज तक अल्लाह के फजल से आज भी मैं एक कता रोज़ कहता हूँ जो एक उर्दू अखबार। 11 साल से सिलसिला शुरू है और 80 साल तक ये सिलसिला ये जारी है माशाअल्लाह। और ये मैं समझता हूँ कि ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बस आते हैं गैब से, ये मज़ामी ख्याल है। अच्छा, ये मैं जिस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा था, आप मेरे ख्याल में आप शऊरी तौर पे उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ कोई इस तरह लड़कपन में अमूमन स्कूल और उसके बाद कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी के ज़माने में शुरा के साथ तो अक्सर ही हादसे होते हैं, आम लोगों के साथ भी हो जाते, इश्क और मोहब्बत की कोई कहानी आपको समझ नहीं आई? नहीं, वो असल में ज़रूर यानी ऐसी चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में, और यूनिवर्सिटी के ज़माने में मैंने एक नज़्म लिखी थी, किसी ख़ातून से मुतअस्सिर होकर कह लें, तो वो सच्ची बात ये है कि वो एक मैं समझता हूँ यकतरफा मोहब्बत थी जी। कोई यानी उसमें वो ज़्यादा नहीं थी, दोनों तरफ से आग लगने की नौबत नहीं बस एक तरफ आग थी तो दूसरी तरफ बर्फ। लेकिन वो मुझे दुख हुआ कि वो खातून जो थी वो किसी और तरफ शोबे में पढ़ती थी, लेकिन वो जब हमारे फाइनल इम्तहान हुए तो उसके बाद उसकी नागहानी डेथ हो गई। ये बहुत बड़ा एक सदमा था। तो एक्चुअली मैंने उससे मुतासर होकर वो नज़्म लिखी, पैरोडी थी जो अख्तर शिरानी की नज़्म की, तो वो नज़्म मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत उस नज़्म का उन्वान था, यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। ये पेशावर का ज़माना था। और ये जो आप कह लें कि ये फिल्बदी मैंने एक दिन बैठ के लिखी और बड़ी पॉपुलर हुई जब यूनिवर्सिटी में सुनाया मैंने इस नज़्म को। तो ये एक हादसा कह लें या वाक़या कह लें, लेकिन ये है कि ऐसे छोटे मोटे वाक़यात ज़िंदगी में आए, लेकिन मैं कभी सीरियस नहीं हुआ उन चीज़ों के बारे में। जो आप कह रहे हैं ना, मेरी शादी भी अरेंज्ड मैरिज थी, यानी मैंने वालिदैन की पसंद जो थी उसके आगे सर झुकाया। आप पे जो एक छाप है या जो आम तासुर है आपके बारे में, आप सिर्फ तंज़ो मज़ाह ही लिखते हैं और कहते हैं। 23 तसानीफ हैं, हम जानते हैं कि उसमें संजीदा नोयत की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने हमारे देखने वालों का अगर आप बता सकते हैं कि तंज़ो मज़ाह से हट के आपकी कौन कौन सी तसानीफ ऐसी हैं जिसको हम संजीदा शायरी या नसर में शुमार कर सकते हैं? देखिए जी, एक तो मेरी नसरी किताबें जो हैं वो सारी संजीदा मौज़ूआत पे हैं, जैसे कि ये सुनामी की कहानी ये मैंने लिखी और इस पे मुझे अवार्ड भी मिला नेशनल बुक काउंसिल की तरफ से। तो ये सुनामी की स्टोरी थी उसमें, ये मौसमी सुनामी जो है जी जी, तो वो सियासी सुनामी जी, लेकिन ये है कि बहरहाल वो सियासी बातें भी आ जाती हैं। तो दूसरा ये है कि मेरी और किताबें जो हैं, अब फौरी तौर पे तो मुझे नाम भी नहीं याद आ रहे, उनमें संजीदगी है। मसलन मौसमियात की मैंने उर्दू में किताब लिखी, इंट्रोडक्टरी मौजू पे। उर्दू में इससे पहले साइंस मौसमियात के बारे में किताब कोई नहीं। हम आप जानते हैं कि आप के कालों में जो आप कालम निगार भी है, उसके आपकी तहरीरों में जो काट मौजूद होती है वो अपनी जगह पे। बच्चों की शायरी आपने की है, संजीदा नोयत की शायरी की है। खुसूसी तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक आदमी अदबियात ने जो आपकी एक तसनीफ शाया की थी, मज़ाहिया शायर, उर्दू मज़ाहिया शायर,
اس حوالے سے وہ ایک پوری انسائکلوپیڈیا ہے، بالکل بالکل اس کے حوالے سے بتائیے گا. اس میں آپ نے مزاحیہ شاعری کو، بر صغیر کی مزاحیہ شاعری، بر صغیر کی، لیکن اس میں کچھ وہ جو شعراء ہیں 2-3 یو کے وغیرہ میں اس وقت زمانے میں تھے، ان کا بھی میں نے احوال شامل کیا ہے. جی میں اس حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گا. بر صغیر کی اگر ہم بات کریں تو طنز و مزاح یا مزاحیہ شاعری کا آغاز یا باقاعدہ آغاز ہم کس دور میں اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں پہلا باقاعدہ مزاح نگار بر صغیر میں کون تھے شاعری کی؟ جی شاعری کے حوالے سے ہم جس شخصیت کو پہلا مزاح نگار یا مزاح گو شاعر سمجھتے ہیں وہ جعفر زٹلی ہیں، جو 17ویں صدی کے آخر میں ان کی پیدائش ہوئی، اور وہ بہت ہی متحدہ ہندوستان میں، ظاہر ہے اس بر صغیر میں، جی. اور آگرہ میں شاید وہ تھے. تو وہ بڑے اعلیٰ انہوں نے، چونکہ اس زمانے میں فارسی، یہ وہی صاحب ہے فرخ سیر کے زمانے کے جس کو مسلوب بھی کیا گیا تھا. مغلیہ سلطنت اس وقت روبہ تنزل تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھیں، تو ان میں فرخ سیر ان کے سب سے اہم، جن کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھے شاعر صاحب. تو ان کے دور میں یہ جعفر زٹلی تھے، اور بڑی بے باک شاعری وہ لکھتے تھے اور بڑی گہری باتیں کرتے تھے فارسی میں، اور ساتھ اردو بھی اس میں شامل ہوتی تھی. تو اس لیے ہم انہیں پہلا شاعر مانتے ہیں. وہ بلکہ اپنے ایک کرٹیسزم والے شعر پہ ان کی طلبی ہو گئی دربار میں، اور بادشاہ سلامت نے وہ مائنڈ کر لیا. وہ شعر کچھ یوں تھا کہ سکہ زد بر گندموں موٹھو مٹر، وہ کوئی ٹیکس لگا دیا تھا اس نے کھانے پینے کی اشیاء پر. تو انہوں نے لکھ کر، ہوتا یہ تھا کہ یہ شعر لکھتے تھے اور بندے اکٹھے کر لیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یہی تھا، اور وہاں پڑھ دیا. وہ شعر پھر ٹریول کرتا تھا. تو سکہ زد بر گندموں موٹھو مٹر، پادشاہ تسمہ کش فرخ سیر. تو فرخ سیر نے ان کو پھانسی کی سزا دے دی، اور یوں بیچارے پہلے شہید ظرافت. اچھا، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت ان کے علم میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا. ظرافت کے لیے جان کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. جی بات یہ ہے جی کہ ظرافت ایک مرکہ ہے ذہانت اور فطانت کا. ظرافت ایک مرکہ ہے ذہانت اور فطانت کا، جگت بازی لطیفہ گوئی پھکڑ پن نہیں ہوتا. مزاح و طنز کی باریکیوں سے جو نہیں واقف، وہ ایک جوکر تو ہو سکتا ہے، اہل فن نہیں ہوتا. واہ واہ واہ، بالکل آپ نے تو جس طرح کہتے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور آپ نے پوری تشریح بھی کر دی کہ طنز و مزاح کہتے کس کیا ہے اور یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. مزید آپ سے جاننا چاہیں گے، عام حالات میں ہم طنز و مزاح کو ایک ہی صنف شمار کرتے ہیں. ہمارے دیکھنے والوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی بنیادی فرق ہے ان دونوں؟ بنیادی فرق تو ہے، جیسے جو خالص مزاح ہے اس کا، اس شعر میں کوئی کسی پہ کوئی، یعنی کسی برائی وغیرہ پہ نہیں وہ طنز ہوتا یا سٹائر ہوتی. تو وہ لیکن ایک اچھے شعر کے لیے، جیسے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ضمیر جعفری کا شعر ہے کہ اس نے کی پہلے پہل پیمائش صحرائے نجد. اس نے کی پہلے پہل پیمائش صحرائے نجد، کیس ہے در اصل ایک مشہور پٹواری کا نام. واہ واہ واہ، تو یہ تو پٹواری کی کہانی برصغیر میں بہت پرانی ہے، اور پرانی ہے، اور یہ پیور مزاح کا شعر ہے. جی ہے جی. لیکن جب آپ سٹائر کریں تو ایکچولی طنز و مزاح اکثر اکٹھے آتا ہے.
کیونکہ اگر کسی موضوع پر، کسی برائی پر، کسی اچھی بات پر بھی آپ سٹائر کر سکتے ہیں، تو وہ پھر ایک قسم کا جو وہ سٹائر کرنے والا، طنز و مزاح لکھنے والا، وہ شخص ایک مسیحا کا کام کرتا ہے. جی تو میں آپ کو یعنی ایک سٹیریکل شعر جی سنا دوں ضرور. کہ ضرورت کچھ نہیں آہو بقا کی، ضرورت کچھ نہیں آہو بقا کی، ضرورت کچھ نہیں آہو بقا کی، کوئی تدبیر کر لے مکمکا کی. واہ واہ واہ. ناظرین، ہماری جو سرفراز شاہد صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہے گی، اور ان کے ساتھ جو شگفتہ انداز میں معلومات سے بھرپور ایک ان کے ساتھ ہماری نشست جاری ہے، اس کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتے ہیں، وقفے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جی سر، آپ سے مزید جاننا چاہیں گے. آپ نے برصغیر کی بات کی، طنز و مزاح کی ایک بریف ہسٹری بھی ہمارے سامنے رکھ دی. اب پاکستان کی بات کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں طنز و مزاح کا جو صنف ہے آپ کی نظر میں کس نہج پہ کڑا ہے، اور ہم کیا جو اس خصوصی صنف کا ایک جو اپنا ایک ڈیمانڈ ہے، جو اپنی ایک ان کی موجودگی کا جو احساس ہے، کیا وہ اس کا حق ادا ہو رہا ہے؟ حافظ صاحب، بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد ہمارے ہاں 2-3 اہم مزاحیہ شاعر تھے، جن میں مجید لاہوری تھے، اور وہ تھے سید محمد جعفری، مسٹر دہلوی. تو یہ 3-4 شعراء تھے، اور یہ شروع میں قیام پاکستان کے بعد کچھ عرصہ تک ظریف جبل پوری بھی تھے ان میں. جی. تو یہ رہے اس میں کارزار ظرافت میں. اس کے بعد پھر ایک دور آیا جس میں بہت اچھی ایک کہکشاں یعنی شعراء کی تھی مزاح میں، جس میں سید ضمیر جعفری، دلاور فگار، اور انور بریلوی، اس کے علاوہ امیر الاسلام ہاشمی اور عنایت علی خان، یہ لوگ تھے جو مسلسل تقریباً 1 دہائی تک یہ لکھتے رہے، بلکہ اس سے زیادہ جعفری صاحب نے تو بہت لکھا. تو یہ بڑی کہکشاں تھی. اس کہکشاں کے تسلسل میں اور شاعر پھر آ گئے بہت اچھے، جن میں انور مسعود تھے، اور انعام الحق جاوید تھے، عطر شاہ جیدی تھے، خاکسار بھی اسی دور میں سرخیل ہیں. جی میں ویسے بتا رہا ہوں. تو یہ بھی ایک دور تھا جس میں بڑے اچھے شعراء بڑا معیاری کلام لکھتے رہے ہیں. ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ سب رخصت ہو گئے، لیکن آج کل بھی ہمارے پاس تقریباً 7-8 شاعر ہیں پورے پاکستان میں جو اچھا مزاح تخلیق کر رہے ہیں. ان میں انور مسعود ہیں، سلمان گیلانی ہیں، اور پشاور میں ایک نیاز سواتی تھے جو فوت ہو گئے، بہت اچھے شاعر. وہ اس کے تھے پشاور میں، تو وہ سروس کرتے تھے، لیکن ایبٹ آباد کے رہنے والے تھے، بڑے کمال کے شاعر. وہ بیچارے کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے. تو اس طرح کر کے سرفراز شاہد صاحب، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھ کے، آپ خدمت کر رہے ہیں طنز و مزاح اور اس شعبے کی. انور مسعود صاحب بہت اچھا شعر کہتے ہیں، سلمان گیلانی صاحب کی آپ نے بات کی. الحمدللہ یہ لوگ موجود ہے. آنے والے دنوں میں طنز و مزاح کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ لوگ عام تاثر یہ ہے کہ دور جدید میں کتاب سے اور قلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہاں، وہ تو خیر اس کی اپنی وجوہات ہیں، لیکن جو مزاحیہ شاعری کے حوالے سے میں یہ سمجھوں گا کہ یہ اصل میں لوگ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں، اور
جو دل میں آیا اسے کمپوز کر کے تو سنا دیا مشاعروں میں. مشاعروں میں لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں, وہ پھٹیچر شعر پر پھکڑ شعر پر بھی داد دے دیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو اس طرح سے میری نظر میں یہ ہے کہ مزاحیہ شاعری کا معیار آہستہ آہستہ گر رہا ہے. ہمیں فوری طور پہ مستقبل میں کوئی معیاری شاعر نظر نہیں آ رہا. یہ سوشل میڈیا پہ چٹکلے اور اس قسم کی بازاری زبان میں جس کو طنز و مزاح کا نام دیا جاتا ہے, بڑے اچھے اچھے شعراء سے منسوب چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جاتی, اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی. یہ سوشل میڈیا نے کیا آپ جیسے تخلیق کاروں کا کام جو ہے وہ آسان کیا ہے کہ نہیں, اس میں پیچیدگیاں پیدا کی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل پیدا کر دی ہے انہوں نے, ہمارے لیے نہیں بلکہ ناظرین کے لیے, سامعین کے لیے, کہ ان کو تخلیق کے معیار کو کم کیا, تخلیق کے معیار کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں مزاح ہنسی کا عنصر. دیکھیے ہنسنا اچھی بات ہے لیکن اس میں بھی ایک معیار ہوتا ہے, خاص طور پہ جب آپ اسے شعر و ادب میں کوئی بات پریزنٹ کریں. تو اس لحاظ سے مجھے سچی بات ہے کہ کوئی فوری طور پہ ایسا مزاح گو شاعر یا مزاح نگار نہیں نظر آتا. ایک دو بندے ہیں جن میں کچھ پوٹینشل ہے, مثلا ایک میرپور میں ہیں عابد محمود عابد, وہ اچھا لکھ رہے ہیں. پھر ایک ڈاکٹر ہیں فیصل اسلام آباد میں, ان کا بھی ایک دیوان آ چکا ہے لیکن وہ بھی اچھا, یعنی ان سے امیدیں رکھی. یعنی طنز و مزاح کو زندہ رکھنے کے لیے تخلیق کاروں کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی, جو نہیں کرتے ایکچولی. جی آپ کی موجودگی ہو, ناظرین کو بھی شاید برا لگ رہا ہو کہ میں آپ کے ساتھ سنجیدہ نوعیت کی باتیں کرنے لگ گیا ہوں. آپ سے چاہیں گے, کرونا وبا کا ایک موسم ہے, گزشتہ ایک سال سے گھٹن اور آزردگی جو ہے وہ مزید بڑھی ہے معاشرے میں. ایسے میں آپ جیسے شگفتہ سخن لوگوں کی موجودگی کسی نعمت سے کم نہیں ہے, تو ہم بھی آپ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں. اگر کرونا وبا کے حوالے سے کوئی خصوصی تخلیقی کام آپ نے کیا ہے تو نظر ہو جائے تو میں نے مہربانی ہوگی. قطعات وغیرہ لکھے ہیں آئسولیشن کے حوالے سے. دیکھیے قطع ہے, مزہ آنے لگا ایک دوسرے سے کٹ کے جینے میں, مزہ آنے لگا ایک دوسرے سے کٹ کے جینے میں, تعجب ہے کہ یہ جذبہ بھی انسانوں میں دیکھا ہے. واہ, تعجب ہے کہ یہ جذبہ بھی انسانوں میں دیکھا ہے. بہو بیڈ روم میں, مطبخ میں ماں, اسٹور میں ابا, گھروں میں اہل خانہ کو کئی خانوں میں دیکھا. واہ واہ, آئسولیشن کی آپ نے کیا خوب آپ نے اس کی جو تصویر کشی کی ہے کرونا کے حوالے سے. جی ایسے ہی لاک ڈاؤن کے بارے میں جی آپ کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ جو بھی آپ کے ذہن میں. صاحبو ہم نے بیوی بچوں کی, صاحبو ہم نے بیوی بچوں کی, یہ شکایت تو دور کرنی ہے. لاک ڈاؤن کسی طرح کا ہو, ہم نے شاپنگ ضرور کرنی. شاپنگ سے باز نہیں آنا. تو وہ ویسے بھی کہیں کہیں شاعری میں میری کسی غزل میں ذکر آ گیا کرونا کا, کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو پورے سال سے ہمارے اس میں ہے. لیکن ان کے علاوہ ہمارے زندگی میں بڑے موضوعات ہیں. میں آپ کو دو چار خصوصی قطعات سنانا چاہتا ہوں موضوعاتی حوالے سے. مثلا میرا ایک قطع ہے انٹرنیشنل لو افیئر. انٹرنیشنل لو یہ افیئر, جو ہم جن بحرانوں سے گزر رہے ہیں اس کی وجہ یہ انٹرنیشنل لو افیئر تھا جو ہم نے کوئی 15-20 سال پہلے لڑایا, اور اس کی ریاستی سطح پہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں. انٹرنیشنل لو افیئر. لگتی تھی وہ جتنی سمپل, ظالم اتنی وائز نکلی. واہ,
लगती थी वो जितनी सिंपल, जालिम उतनी वाइज निकली, मोना लीजा जिसको समझा, कोंडा लीजा राइस। वाह वाह। तो इसके पीछे एक पूरी आपने आप साथ साथ आपकी शायरी भी सुनते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहेंगे, आपने मुतअद्दिद, मेरे ख्याल में आपने कोई 17-18 से ज़्यादा ममालिक में मुशायरों में आपने शिरकत की, ट्रैवल किया। अब गुज़श्ता 1 साल से तमाम दरवाजे बंद हैं, ना सिर्फ बैरून मुल्क बल्कि पाकिस्तान में भी नक्ल व हरकत बहुत बिल्कुल। महदूद हो बाहर गई है। का लास्ट मुशायरा मैंने अमेरिका में 2019 में पढ़ा था, नवंबर में, और उसके बाद ही हालात ख़राब हो गए। हम आ गए, शुक्र है, इन टाइम वापस। जी, वबा की और ये नक्लो हरकत और ये लॉकडाउन जो है, दुनिया के दरवाजे बंद है, एक दूसरे के लिए रस्तों पे वो कदमें लगी हुई है। ऐसे में आप जैसे तख्लीक़कार वो क्या सोच रहा है? घर में बैठ के ज़ाहिर तख्लीक़ी सफ़र तो जारी है, और आप फरमा भी रहे हैं कि रोज़ आप शेर भी कह रहे हैं, रोज़ आप लिख भी रहे हैं, लेकिन आपके जहन पे इन हालात ने क्या असर डाला है? मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी आफत है जो कुदरत ने दुनिया पे वारद की है, क्योंकि कोई मुल्क इसकी ज़द से नहीं बचा। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि कोई ख़ता इन बंदगान से हुई है जो फितरत ने उन्हें तंबीह करने के लिए इसको भेजा है। और 1 साल तकरीबन पूरा हो गया है कि ये बला हमारे सर से टल नहीं रही। तो अब समझ नहीं आती, अब वैक्सीन भी आने लगी है, लेकिन जैसे ही एक वैक्सीन आई है तो वो अब पता चल रहा है जी जो नई शक्ल ही तब्दील कर, दूसरी जो है कोरोना की वेव, वो और तरह की है। तो बड़ी मुश्किल है ये। ऐसे हालात में, जिसने मैंने पहले भी जिक्र किया, तंज़ो मज़ा और शगुफ्ता सुखनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मज़ीद अगर इस हवाले से, या आप इर्द गिर्द इस वक्त जो हमारे हालात बनी हुए हैं, महंगाई है, बेचैनी है, बहुत उस हवाले से अगर आप हमारे नाजरीन के लिए आपके पास कुछ जी एक बहुत बड़ा मौजू तो महंगाई है जी जी, जिसके ज़द में अवाम उन्नास आए हुए हैं। तो मैं आपको महंगाई के हवाले से सुनाता हूँ। हुई जो दाल गिरां और सब्जियां महंगी, हुई जो दाल गिरां और सब्जियां महंगी, किचन में जाके भला क्या किचन नवाज करे, और मुआमलाते मोहब्बत का अब ये आलम है, मैं प्यार प्यार करूं और वो प्याज प्याज करे। वाह 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 वाह। तो गरानी का बस ऐसा ही है। फिर ये है कि एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा मौजू है क्रिकेट का। जी जी, हमारी कौम के 2 ही मशगले हैं कि या तो वो करप्शन में दिलचस्पी लेती है या क्रिकेट में। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच भी हार गया। और वो हमारी क्रिकेट टीम का ये हाल है कि नीम जहाँ टीम से अब खेल बहुत खूब न मांग, नीम जहाँ टीम से अब खेल बहुत खूब न मांग, और चौके छक्के जो कभी थे तुझे मरगूब न मांग, और सेंचुरी जो करे ऐसा कोई मजजूब न मांग, और मुझसे पहली सी क्रिकेट मेरे महबूब न मांग। वाह। नाजरीन, सरफराज शाहिद साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक दूसरे प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सरफराज शाहिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के dौरे पे है। पाकिस्तान एक सीरीज़ हार चुका है T20 का, और टेस्ट मैच भी पहला हार चुके हैं। पाकिस्तान का के शहरियों का क्रिकेट के साथ बहुत ही एक जज्बाती लगाव है। इस हवाले से अगर आपके पास कुछ किताब, कुछ जी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, बात ये है कि वाकई पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिकेट के शदाई हैं जी। और वो नौजवानों के लिए मैंने ये कहा था कथा
کہ پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، پڑھائی چھوڑ کرکٹ پڑھائی میں نام چھوڑ پیدا کر، کرکٹ میں نام پیدا کر، اور تعلقات حسینوں سے عام پیدا واہ، کر، واہ تو بن شعیب ملک ثانیہ سے کر شادی، واہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا۔ واہ 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 واہ، اور اسی طرح کرکٹ کے حوالے سے جی جی ہماری کھلاڑیوں میں مختلف مزاجوں کے جی اور جی۔ مختلف اداؤں سے کھیلنے والے ہیں۔ کہا جب ایک کرکٹر سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے، واہ، تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی آؤٹ عادت ہو ہے۔ جانے کی عادت ہے۔ وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان بھی، واہ واہ مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت، واہ، مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت کی ہے۔ ہے۔ سرفراز شاہد صاحب، میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں آپ سے مختلف موضوعات پہ اچھی اچھی چیزیں سنیں۔ جی۔ ملاوٹ عام ہے ہماری سوسائٹی میں، ہر چیز میں جی۔ ملاوٹ ہے، جی۔ خوراک کی اشیاء سے لے بہت کر جی، میک اپ کی، ہر چیز میں ملاوٹ عام ہے۔ آپ کے اس حوالے سے بڑی اچھی شگفتہ شاعری ہے، کچھ ناظرین جی کی میں نظر ہو آپ کو جائے۔ ایک قطع سنائے دیتا ہوں جو ملاوٹ آج کل ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے اقبال کی زمین میں 4 مصرے، جی عرض کیا کہ ضابطے جو تھے شرافت کے وہ توڑے ہم نے، ضابطے جو تھے شرافت کے وہ توڑے ہم نے، ضابطے جو تھے شرافت کے وہ توڑے ہم نے، اور گند کی پوٹ سے پیسے ہی نچوڑے ہم نے۔ واہ۔ ارے خر تو خر ہیں یہاں کتے بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور قوم کے پیٹ میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ واہ واہ تو واہ۔ یہ ہے ملاوٹ کا انداز۔ اور سرفراز شاہد صاحب، ایک دوسری جو اس وقت کرونا وبا کے ساتھ ساتھ جو نوجوان نسل میں خصوصاً لڑکیوں کے ساتھ ساتھ اب نوجوان مردوں میں بھی یہ وبا بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، یہ ڈائٹنگ کا ایک ایشو ہے ہمیں بہت زیادہ۔ بالکل۔ تو یہ ڈائٹنگ کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ کہا ہے؟ جی ڈائٹنگ کے حوالے سے تو بہت کچھ کہا ہے۔ جی۔ میں 1-2 آپ کو قطعات سناتا ہوں کہ آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلمنگ سینٹر، آہ آہ ہوئی بھرتی ہوئی آئی آئی ہو سلمنگ سینٹر، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، اور ڈائٹنگ کھیل نہیں چند دنوں کا بیگم، 1 صدی چاہیے کمرے کو کمر ہونے۔ واہ واہ واہ، یہ دوبارہ کہیے جی، گا، یہ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آہ بھرتی ہوئی آئی ہو سلمنگ سینٹر، واہ آہ کو چاہیے 1 عمر اثر ہونے تک، اور ڈائٹنگ کھیل نہیں ہے چند دنوں کا بیگم، 1 صدی چاہیے کمرے کو کمر ہونے تک۔ ایک جی آپ جی میں ایک اور جی اسی حوالے سے کہ 55 برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر، 55 برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر، 55 برس کے بعد بھی پتلی سی ہے کمر، اور تنگ اس کا کوئی لبادہ نہیں ہوا۔ واہ حیرت ہے عاشقوں کے کلیجے چبا کے بھی اس کا کولیسٹرول زیادہ نہیں۔ واہ 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 جی واہ۔ ایک دوسرا مسئلہ میں مسائل ہی پہ آپ سے سننا چاہوں گا، لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور کراچی سے لے کر خیبر تک ایک مسئلہ ہے جی۔ اس اور پہ اس پہ میں نے بہت کچھ کہا ہے، اور یہ ہمیشہ سے پاکستان کا مسئلہ رہا ہے۔ اور دیکھیے خود ہی کو ڈھونڈتا ہے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں، واہ۔ پھر اقبال صاحب خود ہی کو ڈھونڈتا ہے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں، نہیں معلوم بندے کو کہ اس کا مرتبہ کیا ہے۔ واہ واہ، نہیں معلوم بندے کو کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، نہ اس کے گھر میں
चावल हैं, न उसके घर में आटा है, न चावल हैं, न चीनी है। खुदा बंदे से अब पूछे, बता तेरी गजा क्या है। वाह वाह, बता तेरी गजा क्या है। और फिर इसी तरह देखिए कि ये कई सालों से लोड शेडिंग को हम फेस कर रहे हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आया इसी साल कि लोड शेडिंग भी थी और आटे की भी लोड शेडिंग थी। जी, आटा भी नहीं मिल रहा था, ये पैसे दे के भी नहीं। दोनों चीजें इकट्ठी हो गई तो मैंने कहा, अंधेरे में पसे दीवार हमको, अंधेरे में पसे दीवार हमको, अंधेरे में पसे दीवार हमको, कोई शय गोरी गोरी लग रही थी। वाह, अंधेरे में पसे दीवार हमको, कोई शय गोरी गोरी लग रही थी। खड़ी थी लोड शेडिंग में पड़ोसन, हमें आटे की बोरी लग रही। वाह वाह वाह। सरफराज शाहिद साहब, लीडरान आपका हमेशा, जो हमारे कायदीन है, सियासी कायदीन स्पेशली, ये भी आपका एक पसंदीदा मौजू रहा है अपनी शायरी में। इस हवाले से कुछ जी, मैं लीडर तो हमारे बहुत करीब है, तो यही है एक कदरे मुश्तरक अहले सियासत में, यही है एक कदरे मुश्तरक अहले सियासत में कि सब कुर्सी के चक्कर में बहुत साबत कदम निकले। अमारत की, वजारत की, सिफारत की, सदारत की है चारों कुर्सियां ऐसी कि हर कुर्सी पे दम निकले। वाह वाह। और इससे जो जुड़ी एक दूसरी चीज़ है, कायदीन का जिक्र हो तो जमहूरी या जमहूरी निज़ाम या जमहूरियत के हवाले से भी आपने बहुत सारी चीज़ें जी बिल्कुल, वो जमहूर का तो ऐसा है और हमेशा पाकिस्तान में जमहूरियत खतरे में ही रहती है। तो वो ऐसा है कि जब ये पिछले इलेक्शन जो सन 18 में हुए तो उसमें एक निगरान हुकूमत आई थी जिसकी निगरानी में ये इलेक्शन कंडक्ट हुए। तो वो मैंने निगरान हुकूमत पे शेर कहा था लीडरों के हवाले से कि बहुत अच्छी है ये निगरान हुकूमत, बहुत अच्छी है ये निगरान हुकूमत, मगर मुझको परेशानी बहुत है। वाह। मगर मुझको परेशानी बहुत है कि मैं शादीशुदा हूँ और घर में मेरी पहले ही निगरानी बहुत। वाह वाह वाह। और लोटा, अच्छा देखिए सियासत में, जमहूरियत में लोटे बहुत, लोटा क्रेसी बहुत आम इस्तिलाह है। जी हाँ। उस जगह कोई टिक नहीं सकता है जहां पर मुकाम लोटे का, उस जगह कोई टिक नहीं सकता है जहां पर मुकाम लोटे का, इसलिए बैठकर असेंबली में कीजिए एहतराम लोटे का। वाह जी वाह। अब आपको तो हम सीनियर सिटीजन नहीं कह सकते, लेकिन हम जैसे सीनियर सिटीजन के हवाले से भी आपकी बहुत सारी शायरी मौजूद है। बस ये भी एक उम्र का हिस्सा है और सीनियर सिटीजन बनने के लिए आपको पूरी जवानी गंवानी पड़ती है जो ऑलमोस्ट हम गंवा चुके हैं। लेकिन इस हवाले से भी अगर कुछ जी मैं अर्ज करता हूँ सीनियर सिटीजन के हवाले से कि ये जवानी में कभी सोचा न था हमने बुढ़ापे का, जवानी में कभी सोचा न था हमने बुढ़ापे का, मगर अब अहदे पीरी में जवानी याद आती है। मगर अब अहदे पीरी में जवानी याद आती है। और जवानी में कहाँ हम याद करते थे बुजुर्गों को, मगर अब बन चुके दादा तो नानी याद आती है। वाह वाह जी, वाह जी। तो और ये हमारे सोसाइटी में एक दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा असरियत कर चुकी है और जिसने बल्कि हम कह सकते हैं कि हमारे इदारों को और हमारे आसपास को बिल्कुल खोखला कर दिया, बदउनवानी, करप्शन। जी बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी यानी एक तकलीफ दह चीज़ है जो हमारी तरक्की की राह में रुकावट है कि यूं तो पहले भी थी
कामन कभी ऐसी तो न थी। यूं तो पहले भी थी कामन कभी ऐसी तो न थी, और मुल्क पूरे में करप्शन कभी ऐसी तो न थी। और आलमे बाला में अब सोच रहे हैं कायदे आज़म, जी जी, आलमे बाला में अब सोच रहे हैं कायद कि जैसी अब है मेरी नेशन कभी ऐसी नहीं थी। बहुत शुक्रिया सरफराज शाहिद साहब। नाजरीन, ये थे सरफराज शाहिद साहब। इनके साथ जी तो चाहता है कि मज़ीद भी गुफ्तगू हो, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के शुक्रिया के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।